بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج کی دو نمازیں باقی ہیں، مغرب اور عشاء۔ دو نمازیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، فجر اور ظہر۔ ابھی ایک نماز پڑھی جس کا نام عصر ہے۔ عصر کی نماز کی اس حیثیت سے بڑی اہمیت ہے، گویا یہ بیچ کی نماز ہو گئی۔ دو نمازیں دن میں ظہر اور دو نمازیں آنے والی رات میں، اور ایک نماز بیچ کی۔ اس لیے بھی اس نماز کی اہمیت ہے کہ یہ مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، کاروبار تجارت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اس نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بہت زیادہ بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر کسی کی جماعت نکل گئی تو گویا اس کا گھر برباد ہو گیا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر ہمارے محلے پڑوس میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو ہم بھائی چارے کے تقاضے کے مطابق جاتے ہیں، اس کے لیے پوچھنے کے لیے بیمار پرسی کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ اور تابعین کے درمیان ایک خاص رواج تھا کہ اگر کوئی مسجد میں نہیں آیا تو ان کو تشویش پیدا ہوتی کہ فلاں صاحب مسجد میں کیوں نہیں آئے۔ دو ہی وجہ ہوتی، یا تو شدید بیمار وہ ہوں، یا پھر اور نفاق کی یا منافقت کا کوئی ان کے اوپر کہ مہر لگ گئی ہو۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اپنی مسجد میں دیکھیں کہ کوئی نمازی غائب ہے تو ہم اس کے گھر جائیں، استفسار کریں، حالات معلوم کریں کہ ایسا کیوں ہے۔ نماز کے بعد ہم عام طور پہ عصر میں اور فجر میں تسبیحات فاطمی پڑھتے ہیں، 33 بار اور 34 بار۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ احادیث میں ان تسبیحات کی تاکید صرف انہی دو نمازوں میں نہیں ہے، بلکہ پانچوں نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دو میں ہم فوراً پڑھ لیتے ہیں، بقیہ اور 3 نمازوں میں ہم اطمینان سے پڑھتے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تسبیحات فاطمی کی جو مقدار بتائی گئی ہے، یا حدیث میں جس وظیفے کی جو مقدار بتائی گئی ہے، جو تعداد بتائی گئی ہے، اتنی ہی پڑھنی چاہیے۔ مثلا 34 مرتبہ ہے تو اس کی خاصیت ہے، جس طرح فون کے نمبر ہیں، ایک نمبر بھی ادھر ادھر ہو جائے تو رانگ نمبر لگ جائے گا۔ تو احادیث میں جو عدد بتائے گئے ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ سے قرب جو ہمارا ہوتا ہے، اللہ سے ہم قریب کیسے ہوں، وہ واحد راستہ سجدے کی کثرت۔ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ جتنا ہم سجدے کریں گے، جتنی نفلیں پڑھیں گے، ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ اس لیے ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے عبادات کا، نمازوں کا، تسبیحات کا، اوراد کا، اور سب سے بڑا ذکر اللہ کے کلام کی تلاوت ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ان چند یہ باتیں جو میں نے عرض کی، یہ بطور تمہید ہیں۔ اب محترم مولانا انیس الرحمن صاحب مزید چند عصر کے وقت تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت کا خاص لحاظ رکھیں اور تسبیحات کی پابندی کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔